بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NAN24 نیوز ایشیا کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں گے کوہاٹ سے، جہاں پر کوہاٹ میں ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر حشمت علی کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ کوہاٹ اور ہنگو اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ حشمت علی نے دونوں اضلاع کے تمام سربراہان محکمہ جات کو خوش آمدید کہا۔ اجلاس کے آغاز میں دونوں اضلاع کے مینیجرز نے جاری منصوبوں پر تفصیلاً رپورٹس پیش کیں۔ اجلاس میں جاری تمام کاموں کا تفصیلاً جائزہ لیا گیا۔ جاری کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور عوام میں شمولیت کو بھی یقینی بنایا جائے گا تاکہ عوام ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ گوجر خان کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر پوچھہار پریس کلب کے سینئر نائب صدر پر پختون فیملی کی جانب سے تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا، جس پر ملزمان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ پوچھہار پریس کلب کے نائب صدر نصیر بھٹی پر پختون فیملی کی جانب سے کیے گئے تشدد پر پریس کلب کے عہدیداروں اور ممبران نے سخت ایکشن لیا۔ قانونی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان پر FIR درج کرائی۔ پختون فیملی کے ذمہ داران اور شہر کے چند معززین نے نصیر بھٹی سے منت سماجت کر کے کباڑ خانے کو پٹھان فیملی کو معافی دی جائے۔ جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ سابق کونسلر شہزادہ خان نے کہا کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ پریس کلب آ کر تمام پریس کلب کے معزز ممبران سے معافی مانگے۔ اس پر پریس کلب کے صدور اور جنرل سیکرٹری نے کہا کہ فیصلہ نصیر بھٹی کریں گے، ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں۔ جنرل باڈی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شہری حدود میں کباڑ خانے ختم کیے جائیں۔ جنہوں نے ہمارے ممبر پر تشدد کیا ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، مگر شہر کے چند معززین نے انتہائی منت سماجت کے بعد ان کو معاف کر دیا۔ بیرپور بھیلو سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جہاں پر UC کے چیئرمین کی جانب سے سولر لائٹس پر کام جاری ہے۔ رہنما UC چیئرمین جہان خان انر گوش اسلام خان لشاری میں میر شہباز خان لون کی ہدایات پر سولر لائٹس پر کام جاری، جو کہ UC چیئرمین صالح حسین کی زیر سرپرستی ہے۔ UC چیئرمین صالح حسین لشاری کا کہنا تھا کہ کام عوام کی بھلائی کرنا ہے، ہر لحاظ سے عوام کی خدمت کریں گے، فلاحی کام جاری رکھیں گے۔ لون گروپ کی قیادت میں ضلع گھوٹکی میں بے شمار کام ہوئے، آگے بھی جاری رکھیں گے۔ UC جہان انر کے ہر فرد کے لیے جائز کام کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، جو بھی میرے لائق کام ہوگا میں اس کی دل کی گہرائیوں سے اس کے ساتھ ہوں۔ سمندری میں منی مزدہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام روڈ ٹریفک کے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ST موچوے پولیس، GSP ٹریفک اور چیئرمین مزدہ ایسوسی ایشن حاجی شیر علی نے شرکت کی۔ سیمینار میں مزدہ اور منی مزدہ ڈرائیور حضرات بھی شریک ہوئے۔ ST موچوے کا کہنا تھا کہ روڈ پر اوور لوڈنگ اور قوانین کی خلاف ورزی سے حادثات ہوتے ہیں۔ ڈرائیور حضرات روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ مزدہ ڈرائیورز کے تعاون سے اوور لوڈنگ پر قابو پائیں گے، قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ چیئرمین مزدہ ایسوسی ایشن حاجی شیر علی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ کہا گیا کہ ڈرائیورز کے مسائل کے بارے میں موچوے پولیس اور ٹریفک پولیس سے بات چیت کر کے تعاون کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ چیچا وطنی کے بلدیہ ہال کا رخ کرتے چلیں، جہاں پر چیف منسٹر مینورٹی کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر اقلیتی برادری کی مالی معاونت کے لیے پاکستان کے پہلے چیف منسٹر مینورٹی کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری رہا۔ پہلے مرحلے میں مسیح برادری کے خاندان مرد و خواتین میں کارڈ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی وحید حسن گوندل اور ڈاکٹر عرفان بھٹی مینورٹی صدر ڈسٹرکٹ ساہیوال PMLN نے مستحق لوگوں میں مینورٹی کارڈز اور نقد رقم بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر نوید رضا چیئرمین مسیحی اتحاد گروپ، عظیم گل ایڈوکیٹ سنیل اٹھوال مینورٹی تحصیل صدر چیچا وطنی، ساجد منظور مینورٹی جنرل سیکرٹری چیچا وطنی، شکیل سونا اور دیگر مینورٹی رہنما بھی شامل تھے۔ مینورٹی کارڈ کے تحت سماہی 10,500 روپے ملیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی وحید حسن گوندل کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کی حفاظت اور زندگیوں میں بہتری لانا حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے۔ تمام مذاہب ایک مضبوط لڑی کی مانند ہیں۔ کلر سیدہ سے آپ کو بتاتے چلیں، جہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹس تقسیم کیے گئے۔ حماد کیش اینڈ کیری کے تعاون سے مفت ہیلمٹس تقسیم کیے گئے۔ سرکل انچارج ٹریفک کلر سیدہ سجاد حسین قریشی نے کہا، ٹریفک پولیس کا قطعی مقصد چالان کرنا یا چالانوں کا ٹارگٹ پورا کرنا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد محفوظ سفر ہے۔ سجاد حسین قریشی نے ہیلمٹ کی افادیت بتاتے ہوئے کہا، ہیلمٹ کی صورت میں نہ صرف حادثات میں شرح اموات کم ہو سکتی ہے، بلکہ ہیلمٹ پہننے سے حادثے کی صورت میں مستقل معذوری سے بھی بچاؤ کا امکان ہے، کیونکہ سر میں چوٹ کی وجہ سے موت یا مستقل معذوری کا قوی امکان ہوتا ہے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کا بھی چالان ہوگا۔ خانپور میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ مسلسل ان ایکشن آ گئی۔ دینپور چوک رحیم یار خان روڈ پر انتظامیہ تجاوزات انکروچمنٹ کے خلاف ان ایکشن۔ بلدیہ ملازمین کی ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر خانپور فیض فرید احمد بھٹا اور بلدیہ چیف آفیسر ساجد ریاض احمد چغتائی نگرانی کرنے لگے۔ دکانوں سے باہر پڑا ہوا سامان قبضے میں لے لیا گیا، دکانوں سے باہر بنے ہوئے کھڑے بھی مسمار کیے گئے۔ شہریوں کا اسسٹنٹ کمشنر خانپور اور انکروچمنٹ کی مکمل ٹیم کا شکریہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر تجاوزات کے معاملے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔
رک کرتے چلیں جلوپنڈی گھیب کا، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ایران اور عراق سے مقدس زیارتوں کی واپسی پر مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ ظاہر ضیاء۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع اٹک کے سینئر نائب صدر پولیٹیکل سیکرٹری ٹو نوابزادہ چودھری شیر علی خان میر نوید اختر اور نون لیگ تحصیل پنڈی گیب کے جنرل سیکرٹری ملک آفتاب احمدال کو ایران اور عراق میں مقدس زیارت سے واپسی کے بعد مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ممبر صوبائی اسمبلی نوابزادہ چودھری شیر علی خان، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی افتخار احمد مٹھو خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی سینئر نائب صدر ملک مشتاق اوان، اسسٹنٹ کمشنر پنڈی گیب ملک نور زماں خان، ڈی ایس پی پنڈی گیب محمد اصغر گریا، ایس ایچ او تھانہ پنڈی گیب ملک منور خان، حاجی عاقب صدیق، ضلعی سینئر نائب صدر حاجی ذوالفقار بلوچ، صدر تحصیل فتح جنگ سردار قدیر صدقال، ملک نزاکت انجمن تاجران، صدر انجمن تاجران پنڈی گیب، سابقہ چیئرمین حاجی محمد سلیم چکی، سردار اکرم کسراں، چودھری عابد حسین نمبردار، ضیاء اوان شکیل احمد، ملک کبیر احمد، وزیر قاضی امجد حسین قریشی اور سرکاری محکموں کے افسران، معززین علاقہ نے حسن عبدال اور امدال کے مقام پر ان کی رہائشگاہ پر جا کر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ظاہر ضیاء NAN24 نیوز پنڈی گیب۔ اب کے بھوانی ہوٹل کی بات کرتے چلیں جہاں پر حادثے کا معاملہ پیش آیا۔ اب بھوانی گجر ہوٹل کے سامنے لکڑی سے لدی ہوئی ٹریکٹر نے روڈ کے پیچھے میں بریک کیا اور اس ٹریکٹر کے پیچھے نہ کوئی سائن اسٹیکر نہ کوئی لائٹ تھی۔ اس وجہ سے دو ایوی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، مگر خوش قسمتی سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے یہ ٹریکٹر معمول بن چکے ہیں کہ رات کو اسی روڈ پر آتے ہیں اور لکڑیاں اتنی لوڈ ہوتی ہیں کہ ٹریکٹر کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، مگر انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سکھر روہڑی سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر NAN24 نیوز HD کے چیئرمین ندیم عباس سکھر تشریف لائے۔ سکھر سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد نواز شمبانی اور صالح پٹ رپورٹر غلام حسین چنہ، رپورٹر عبدالستار شمبانی سکھر، رپورٹر عبدالصمد میرانی نے ٹوپی اور اجر کے تحفے پیش کیے، سندھی ثقافت کے حوالے سے بات کی اور NAN24 نیوز HD کی نشریات پورے سندھ میں چلانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ خوشحال بہاول نگر کا دھرنا کامیاب ہو گیا، حکومت نے تمام مطالبات بھی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بہروز اخلاق۔ جی بالکل، حکومت نے بہاول نگر کے مطالبات کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کا اعلان کر دیا۔ ارسلان خاکوانی نے عوام کو بتایا جو اب بجٹ بن رہا ہے اس میں بہاول نگر کا یہ ہاسپٹل، میڈیکل کالج اور زچہ بچہ، یہ دو چیزیں تو ہم جاری کرتے ہیں۔ میاں صاحب ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خاکوانی صاحب اور میرے ساتھ میرے بھائی میاں مرغوب احمد صاحب ہیں، یہ ہمارے لاہور کے سینئر MP ہیں اور اس وقت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں یہاں پہ لاہور میں، اور ہمارے تمام جو بہاول نگر سے بھائی اور دوست تشریف لائے ہیں۔ آج یہاں پہ ابھی جو میری خاکوانی صاحب سے اور آپ کے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے۔ یہ جو مطالبات آپ نے پیش کیے ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بہت جائز مطالبات ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا بہاول نگر مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، بہاول نگر کے جائز مطالبات ہیں، ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بیورو چیف محمد بہروز اخلاق NAN24 نیوز بہاول نگر۔ کیڈٹ کالج جعفر آباد میں تیسری پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ یوم والدین کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خاص بلوچستان کے سینئر صوبائی وزیر میر محمد صادق عمرانی تھے۔ تقریب میں بریگیڈیئر مظہر علی، کمانڈنٹ سوئی رائفل کرنل عثمان علی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی پاس آؤٹ پریڈ میں شامل ہوئے۔ تقریب میں چاروں صوبوں کی علاقائی رقص، ٹیبلوز، شوز اور دیگر پروگرامز پیش کیے گئے۔ کیڈٹس کے دستے نے مہمان خاص کو سلامی دی۔ صوبائی وزیر میر محمد صادق عمرانی نے خطاب کیا کہ یہ کیڈٹس ملک کے مختلف اداروں میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ یہ کیڈٹس عام طلبہ نہیں بلکہ ایگلز اور فالکنز ہیں جو مستقبل میں ملک و قوم کی سربلندی کا باعث بنیں گے۔ تقریب میں صوبائی وزیر نے کیڈٹ کالج جعفر آباد کے لیے 3 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ دینے کا اعلان کیا۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو ایوارڈز بھی دیے۔ اور DC چکوال کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔
इजलास में प्रेस कंट्रोल, इंसानी तजावुज़ात, सुथरा पंजाब, पंजाब सोशियो इकनॉमिक और दीगर इनिशिएटिव्स समेत शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ब्रीफिंग। DC ने हिदायत जारी की कि तमाम इदारे हुकूमत पंजाब के वज़ा करदा PIs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और तमाम तर तवज्जो अवामी फलाह बहबूद पर मरकूज रखें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।